تمہارے درمیان کھڑا ہونا اور بات کرنا تمہیں برا لگتا ہے، گراں گزرتا ہے، تو تم اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو جمع کر لو، بلاؤ، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، جو تم کر سکتے ہو کرو، اور میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تم سے میں کوئی اجر اور کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اور میں اللہ ہی کا تابع فرمان ہوں، اللہ کا ہی میں حکم بجا لا رہا ہوں۔ قوم نے بات نہیں مانی، اس بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ کنہوں نے کس کو جھٹلایا؟ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، جھوٹا کہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ وَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر ہم نے بچا لیا ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں ان کو بھی۔ جب اللہ نے جب حکم دیا کہ اب کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو، یہاں ذرا مختصراً اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اگلی صورت میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آ جائے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنایا ان کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرقاب کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا، جن کو وارننگ دی گئی تھی، ڈرایا گیا تھا، کیا انجام ہوا ان کا۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، تو پھر عذاب الہی اس طوفان کی شکل میں آیا کہ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بما 80 افراد، 80 لوگ تھے، 40 مرد اور 40 عورتوں کے کشتی میں بیٹھے رہے، اور اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا، باقی سب کے سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے طوفان نوح میں۔ اور خدا نے یعنی یہ جو 40 جوڑے تھے، یعنی 80 مرد، 40 مرد اور 40 عورتیں، 80 افراد، یعنی 40 کپلز، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے دنیا کو بسایا اور آباد کیا، اور ان 40 جوڑوں سے دنیا اب تک آباد ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو سیدھے راستے پر آنے کی مہلت دیتا ہے، اور وہ لوگ اس مہلت کے دوران راہ راست پر نہیں آتے اور وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، اور ایسا اور اس انداز سے عذاب نازل فرماتا ہے کہ جس سے وہ نجات بھی نہیں پا سکتے۔ کفار مکہ کو یہ بات سنائی جا رہی ہے، تو کفار مکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے انکار پر کوئی آسمانی عذاب لا کر تو دکھائیں۔ نیز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بتائیں، ہم تو بار بار آپ سے یہ کہتے ہیں عذاب لائیں، عذاب لائیں، عذاب اب تک آیا کیوں نہیں؟ تو ان کو ان آیات کے ذریعے یہ بتایا گیا، اور آنے والے قیامت تک لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی ایسا ہی کہتی تھی، بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر طوفان نازل کیا اور غرقابی کا عذاب ان کے اوپر آ ہی گیا۔ اور یہ اب کوئی یہ پوچھے، یہ کہے کہ بھئی یہ تو کفار مکہ کو سنایا گیا، کفار مکہ کے اوپر بھی عذاب آیا تھا، کفار مکہ کو ایک دم تو ختم نہیں کیا گیا، نہ قیام حضور علیہ السلام کی امت کو ایک دم ختم نہیں کیا جائے گا عذاب کے ذریعے۔ یہ اللہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن جو باغی ہیں، جو حد سے گزر جانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔ تو عذاب کی صورتیں کیسی ہیں؟ عذاب کی صورت ایسی ہے کہ طوفان، زلزلے، سیلاب، بارشوں کا زیادہ ہو جانا یا بارشوں کا بالکل نہ ہونا، ڈیم ان کا ٹوٹ جانا، کوئی آسمانی بلا یا آفت یا مصیبت نازل ہونا، آپس کے سونامی وغیرہ کی شکل میں جس طرح مختلف علاقوں میں آتے رہے، ابھی جیسے پچھلے دنوں زلزلہ آیا،
ہاں یہ ہو سکتا، پہلے قوموں کے اوپر جب زلزلے آتے تو پوری قوم ختم. نوح علیہ السلام کا یہ جو بد دعا کے نتیجے کے اندر یہ جو سیلاب آیا، یہ عالمگیر طوفان تھا. جہاں جہاں جو جو قوم بستی تھی، اور اس نے اس وقت کے نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا انکار کیا تھا، وہ سب کے سب ایون ان کا بیٹا غرق ہو گئے اس پانی کے اندر. اور اللہ نے نہ صرف ان کو بچایا بلکہ ایک جھوپڑی کے اندر پانی کے درمیان بیچ میں جو بڑھیا رہ گئی تھی، اللہ نے اس کی جھوپڑی کے اندر بھی پانی آنے نہیں دیا اور اس کو وہاں پر بچا لیا. تو یہ قیامت تک یہ جو امت محمدیہ جو ہے اس کے اوپر عذاب ایک دم نہیں آئے گا. کہیں 300 مریں گے، کبھی 200 مریں گے، کبھی 2 لاکھ مریں گے، کبھی 5 لاکھ مریں گے. سمجھے؟ یہ جو مختلف علاقوں کے اوپر آپس میں سر پھٹول ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ قبائلی ہو، کچھ بھی ہو، یہ عذاب کی شکل ہے. اور بعض جگہ اللہ نے حکمران عذاب کی شکل میں دے دیے، چاہے وہ حکمران مرد ہو یا وہ حکمران عورت ہو. اب جیسے مثال کے طور پہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں ہو رہا ہے یا شام میں ہو رہا ہے یا کسی جگہوں کے اوپر، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. لیبیا والوں کے اوپر جو آیا، اتنے لوگ مرے اور خانہ جنگی ہوئی، وہاں کیا ہوا ہے؟ یہ عذاب کی شکل تھی ہے. اور اس قسم کے، اگر یہ ضروری نہیں کہ یہ ضرور آئیں گے، نہیں، جیسے جیسے لوگ امت محمدیہ کے اللہ کے باغی ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان عذاب کے مزے چکھاتے جائیں گے. عذاب کا مزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے مزے کا لفظ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی عذاب اور مصائب اور آلام سے مامون و محفوظ فرمائے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک اور بات سمجھ لیں، مسلم کمیونٹی جو نارتھ امریکہ میں رہتی ہے، آج سے 10 12 15 سال پہلے تک ان کے اندر طلاق کی شرح بہت کم تھی. ڈیورس ریٹ جو تھا، ڈیورس کا ریٹ بہت کم تھا. اب نہ صرف یہ نارتھ امریکہ کے، میں اور دوسری قومیتوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر ریٹ آپ کو پتہ کتنا ہو گیا؟ 45% سے زیادہ. اب کوئی یہ کہے کہ یہ تو ایک سماجی مسئلہ ہے. سماجی مسئلہ ہو نہ ہو، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. یہ ہو گئی یہاں کی بات. اوور آل جنرلی سارے اسلامی ممالک میں پہلے ڈیورس ریٹ بہت کم تھا، بہت نیچے تھا. اور جب اسٹیٹسٹکس جو مسلمان محققین اور ریسرچ اسکالر نکالتے تھے تو وہ بتاتے تھے بھائی امریکہ میں یہ ہے، اور یورپ کے ممالک میں اتنا ہے، اور فلاں جگہ اتنا ہے، فلاں جگہ اتنا ہے. اور پھر بتاتے تھے بھائی ایشیائی اسلامی ممالک اس میں اتنا ہے، افریقہ کے مسلم بالکل. اب اوور آل وہاں پر بھی یہ ایک دم کیا ہو گیا؟ ہائی ہو گیا. ایون اب اس کو چھوڑیں، مسلمان مکہ اور مدینہ، جس کو ہم کہتے ہیں حجاز مقدس، جس کو ہم کہتے ہیں حرمین الشریفین، وہاں پر ریٹ بہت ہائی ہو گیا، بہت ہائی ہو گیا. سمجھے؟ تو سعودی عرب کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو عورتیں نامینیٹ کی گئیں ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ ابھی کچھ مہینے پہلے، تو وہ 30 خواتین تھیں. 30. وہاں ہر جگہ آ رہا ہے نا انقلاب، تو وہاں اسی قسم کا ہے حلقہ. تو اس میں سے 30 میں سے 27 جو ہیں 27 وہ ڈیورس وومن ہیں. 3 جو ہیں وہ ہسبینڈ والی ہیں. یعنی ایک شادی شدہ نہ ہونا وہ بات الگ ہے کہ بھئی شادی نہیں، لیکن وہ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے
پاس اسٹیٹسٹکس ہے پڑی ہوئی، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو فلاں جگہ کا ایک سماجی مسئلہ ہے اور ان کا ایک نہیں، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے اگر سمجھے، اور جو نہ سمجھے کچھ نہیں، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بھائی یورپ میں یعنی انلیجیٹمیٹ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی تعداد، ان کا پرسنٹیج 85% ہے، تو یہ ان کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے، عذاب ہے، اور نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ تو یہ بات اس لیے یہاں بتا دی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں، ہم لوگ کہ بس وہ طوفان نوح تھا ان کے اوپر عذاب آیا تھا، قوم سمود تھی ان کے اوپر ایسے عذاب آیا تھا، اور قوم عاد تھی ان کے اوپر ایسے عذاب آیا تھا، اب وہ ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں اور حضور کے آخری امت ہیں، بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اللہ نے بحیثیت رب العالمین جو طریقے اور جو اپنی سنت پچھلی ساری قوموں کے لیے رکھی ہے وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہمیں خصوصی رعایت حاصل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، یہ اللہ کا اپنی سنت اور اللہ کا قانون۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا جو طریقہ کار قوموں کے لیے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کے کان کھولنے کے لیے اور سوچنے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ کہی جائے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ ان کے پاس آئے بینات لے کر، معجزات لے کر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پس وہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لے آتے اس بات پر کہ جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 10 قرن کے بعد ہوئے، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، اور اس 10 قرن تک سارے لوگ مسلمان تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بت پرستی پھیلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ پھر لگاتار انبیاء اور رسول آتے رہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت آ کر ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما کر یہ کہا کہ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجا، وہ معجزات لے کر آتے رہے، جن کو ہدایت لینی تھی وہ ہدایت قبول کرتے رہے، مگر بے شمار لوگ اپنے مشرکانہ اور باغیانہ عقائد پر ڈٹے رہے اور جمے رہے اور انبیاء اور رسل کو جھٹلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کے موافق ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ اپنی زیادتی اور گمراہی سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور آخر علم الہی کے موافق طرح طرح کے عذاب سے ہلاک ہو جانا ان کا مقدر اور ان کی سزا ہے۔ یعنی اللہ، سارے کافر ایسے نہیں ہوتے جن کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے کہ بس ان کا دل اب ہدایت کے قبول کرنے کے لیے بند ہو۔ جیسے آفیشل لیٹر ہوتا ہے نا، بند کر کے سیل لگائی جاتی ہے، گورنمنٹ سینٹر سے بھی ایسے لیٹر ملتے ہیں سیل والے، آپ کو وہاں سے بھی ملتا ہے امیگریشن کے بھی، کہ اگر وہ یہ سیل وہ کہتے ہیں کہ لے کے چلو تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، یہ کھلنا نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کا دل کھلنے سے بالکل ختم کر دیتا، مہر لگا دی اور بند ہو گیا۔ ہر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اب میں نے مثال آپ کو کئی دفعہ بتائی، ابو لہب، ابو جہل جیسے دجال قسم کے جو کافر ہیں، جو اپنے کفر کے اندر، ابو جہل کا بتا دیا تھا نا آج جمعے کی خطبے میں، کہ جب اخنس ابن شریح نے پوچھا تو اس نے کہا، قسم کھا کے کہا ابو جہل نے، ہے یہ
برحق نبی، جو نبی جن کا ہم سنتے آئے ہیں، لیکن مانوں گا نہیں. ابھی تم اور میں اسے کہا سچ بتا دو، لوگ تو ہیں نہیں، تم واقعی سمجھتے ہو کہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ ہے سچے نبی، ماننا نہیں ہے. حسد ہاں حسد کی وجہ سے. تو ایسے جو اس قسم کے دجال قسم کے جو کافر جو تھے، ان کے لیے سمجھ لیں کہ مہروں کے فیصلے ان کے لیے ہیں. ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کافی مقامات پر کیا گیا ہے، اور ان کا قصہ بڑا عجیب قصہ ہے. اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں؟ کم و بیش. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 53 ٹائمز آیا ہے مختلف مقام، اور کئی جگہ تفصیل کے ساتھ اور مختصر اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. بڑا عجیب قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پرورش کیا. جب وہ جوان ہو گئے تو ایک فرعونی شخص کا قتل ان کے ہاتھوں ہوا. مصر سے نکلے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں رہے. پھر واپسی ہوئی اللہ کے حکم سے. خدا نے ان سے کلام کیا اور ان کو رسول بنا کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنایا، اور کوئی ان کا ساتھی نہ تھا. ان کو 9 واضح معجزات دیے. ان کے 9 معجزات آپ پڑھ کے آئے 9ویں سپارے کے اندر، ابھی آگے بھی آ جائیں گے، جن سے صاف یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خدا کی مدد کے بغیر کوئی ایسی نشانیاں نہیں لا سکتا. مگر فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے اپنی سرکشی کو نہیں چھوڑا، ناچار غرق ہو گئے. آگے اس فرعون کا قصہ آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما جاءهم الحق من عندنا، فرعون کا ذکر فرما رہے ہیں. فلما جاءهم الحق من عندنا، پس جب ان کے پاس، ہمارے پاس سے حق آ گیا، حق بات آ گئی ان کو پہنچ. قالوا، تو وہ کہنے لگے ان هذا لسحر مبین، تو کھلم کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ اللہ کے حکم سے دکھایا، کہنے لگے ان هذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق سے متعلق ایسی بات کرتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ یہ تو حق بات ہے اور اس حق کی طرف سے آئی ہے، اس کے متعلق تم ایسی بات کہتے ہو کہ جادو ہے. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جادوگر میں اور نبی میں، جادوگر میں اور رسول میں بڑا فرق ہوتا ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. نبی تو پاک صاف طاہر مطہر خوبصورت ہوتا ہے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوتا ہے. اور جادوگر اس دنیا میں بھی مردار ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ جو جادو وغیرہ کرنے، کالے جادو اور یہ کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں، یہ آدمیوں کی اور عورتوں کی کھال اتارتے، پیسہ لیتے، زیور لے لیا، پیسے 10,000 لاؤ، 10,000 کی تو کوئی حیثیت نہیں، 1 لاکھ لاؤ، 2 لاکھ لاؤ، جس قسم کے کام کروانے کے لیے لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں. لیکن پھر آپ جب ان کو دیکھیں، نہ ان کے بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا، نہ ان کے اوپر ان کے پاس کھانے کے لیے ڈھنگ کی روٹی. ارے بھائی تمہارے پاس تو خوب حرام کا پیسہ آ رہا ہے، تمہیں تو کامیاب ہونا چاہیے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہونا چاہیے. نہیں، کیوں؟ اب سنیں. جادوگری کی بنیادی فاؤنڈیشن ہے گندگی. ہمارے استاد محترم نے ایک جادوگر سے پوچھا، نہانا جادوگر کے اوپر سمجھ لیں گے عذاب ہے. اس نے کہا مجھے اور تو نہیں پتا، لیکن جب سے میں خیال کرتا ہوں 300 دفعہ، 300 سے زائد مرتبہ
بڑی پلیدی کی حالت میں آیا ہوں، یعنی جس وقت غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، لیکن نہایا نہیں. اور میرا جو گرو ہے، جو استاد ہے، وہ یہ کہتا ہے نہیں ابھی نہانا نہیں، ابھی جسم میں اور بدبو پیدا ہونے دو، اور ایسی پیدا ہو جائے، اتنا میل اور گند آئے کہ تم اس کو چاٹنے لگو اپنے گندے بدن کو، اور تمہیں اس سے بالکل کراہت اور گھن نہ آئے، یعنی غرق ہو جاؤ بدبو کے اندر اور گندگی کے اندر. ولا یفلح الساحر، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. ہاں، اللہ پاک بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کبھی کرامت اگر چاہے تو ضروری نہیں ہے. ہمیں تو ساری گندی عادتیں جو ہے نا، یہ مسلمان قوم کو لگی نہیں. وہ جب تک چمتکار نہ دیکھے اس کو بھی مزہ نہیں آتا ہے. تو چمتکار دکھانے کے لیے بہت سے جو ہے نا بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے بیٹھ گئے. بادشاہان دہلی میں سے ایک بادشاہ اپنے شام میں اپنے حواریوں کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ ذرا گھومنے کے لیے نکلا. دلی میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام ہے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کی خانقاہ کے سامنے سے گزرے، انہوں نے کہا یہ ذرا عجیب نظر آ رہا ہے یہ جگہ. انہوں نے کہا یہ بزرگ جو ہیں، بتایا اس کو کہ بھئی شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ، یہ ان کی درگاہ ہے، ان کی خانقاہ ہے. درگاہ لفظ کہنا تو غلط ہے. چلو ایسا ہے، بزرگ ہیں، ان کو سلام کر لیتے ہیں. اندر گیا بادشاہ اپنے وزراء اور اپنے جو ساتھ اس کے حواریین تھے ان کے ساتھ سلام کیا. انہوں نے کہا بھائی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، آپ تشریف لائے اندر، آپ ہمارے مہمان ہیں. تو شریعت کا حکم بھی ہے، مہمان آئے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مہمان کی کچھ خاطر تواضع کی جائے. بچھاؤ دسترخوان. پوچھا کہ بھئی کیا چیز ہے؟ کہنا سیب ہے. لے آؤ سیب. رکھے، اور شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کاٹ کے بادشاہ کو بھی پیش کیا، اس کے وزیر اور ساتھ میں جو چمچے ومچے چلتے ہیں نا ان کو بھی پیش کیا. بھئی کھاؤ، تم مہمان ہو، تمہاری ایک مہمان نوازی ایک سنت کے مطابق ہمارے اوپر لازم ہے. بادشاہ بیٹھا ہوا سیب کھا رہا تھا، اس نے دیکھا بڑا سیب، کہنے لگے، اس نے دل میں اپنے بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ جو بڑا سیب جو ہے نا، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ یہ بڑا سیب یہ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مجھے پیش کریں تو میں ان کو سمجھوں کہ یہ ولی ہے. دل میں آیا، اس نے منہ سے نہیں کہا، دل میں اپنے منہ سے کہہ دیتا تو وہ کہتے لیجئے یہ آپ کی خدمت میں، آپ اٹھائیں کھائیں. جب اس کے دل میں یہ خیال آیا بادشاہ کے، تو شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی ایک بات سنیں آپ لوگ. سنائیے. کہنے دلی میں ایک مداری رہتا تھا. جیسے مداری یہاں کھڑے ہو گئے، تماشا دکھایا، وہاں کھڑے ہوئے اپنا تماشا دکھایا، پیسے لیے، اور اس کے پاس ایک گدھا بھی ہوتا تھا. تو مداری جب تماشا لگاتا تو پوچھتا بھائی کسی کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے؟ کوئی کہ ہاں میرے پاس ہے. انہوں نے کہا اچھا تم یہ انگوٹھی کسی کو دے دو، اور وہ کسی اور کو دے دے، وہ کسی اور کو دے دے. تو جو آپ نے دیکھا ہوگا مجمع جیسے مجمع لگاتے ہیں، مداری تماشا دکھاتے ہیں تو لوگ گول دائرے میں ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو جس کی انگوٹھی دی اس نے ایک کو دی، اس نے پیچھے کسی کو دی، اس نے یہاں کو دی. گدھا اس کا وہاں کھڑا رہتا تھا. گدھے کے آنکھ پہ پٹی بندھی رہتی تھی، لال رنگ کی پٹی. 10 20 30 آدمیوں کے پاس، بھائی ٹھیک ہے اب جس کے پاس ہے وہ. اب وہ گدھے کو کہتا تھا بھائی جس کے پاس انگوٹھی ہے اب اس کو تلاش کرو. تو گدھا حالانکہ اس کے آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ چکر لگاتا، اس کے پاس جاتا، آگے جاتا، پیچھے ہوتا، مجمع میں جاتا، پھر پیچھے ہٹتا، پھر اور اسی آدمی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا کہ جس کے پاس انگوٹھی. وہ کہتا ہاں میرے پاس موجود ہے. یہ پھر جس کی انگوٹھی اس کو یہ واقعہ سنا کے
شیخ جمال الدین ہاشمی نے کہا کہ ارے بھائی بادشاہ سلامت، آپ یہ بات ہم سے پتہ کر رہے ہیں؟ اتنا تو دلی کے مداری کے گدھے کو بھی علم ہوتا ہے کہ کس کے پاس انگوٹھی ہے۔ آپ دل کے اندر یہ خیال لیں کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بادشاہ سلام، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ شیخ صاحب مجھے یہ بڑا والا سیب دیں۔ اللہ نے ان کے دل یہ بات اس لیے بتائی کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی باتیں الہام کر دیتا ہے، القاء کر دیتا ہے، ان کے دل کے اندر بات اتار دیتا ہے، ان کے علم میں لے آتا ہے۔ لیکن وہ جادوگر نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ جادوگر نہیں ہوتے، نہ نبی جادوگر ہوتا ہے، نہ متقین مخلصین قانتین جو اللہ کے نیک بندے بہت سی باتیں ان سے سرد ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اولیاء، انبیاء، نیک لوگ، صالحین، یہ تو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جادوگر کو اللہ نے کہہ دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، آپ شرق سے لے کے غرب تک چلے جائیں، لاکھوں روپے لے کے اور منتر جنتر اور کالا عمل کرنے والا، سفلی کرنے والا آپ جادوگر کو آپ دیکھ لیں، آپ یہی پائیں گے پھٹیچر حالت میں، نہ گھر میں اس کو ڈھنگ سے، نہ اس کی اولاد کو کھانا نصیب ہوگا، نہ اس کو، وہ اسی طرح ایسے کفر کے اندر مرے گا، نہ مرتے وقت کلمہ نصیب، نہ پانی نصیب، نحوست کی وجہ سے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں دیکھیں گے آپ۔ ایک مزدور کو تو آپ کامیاب دیکھ سکتے ہیں جو صبح کماتا ہے شام میں خرچ کرتا ہے، وہ آپ کو کامیاب مطمئن نظر آئے گا، نماز پڑھتا ہے جا کے، سمجھے، مسجد میں، اور سوتا ہے گھر میں اپنے مزے سے، اتنے خراٹے لے کے کہ 3 گھروں تک آواز جائے گی، اتنے اطمینان کے ساتھ۔ لیکن وہ جو غلط کام کر رہا ہے جادوگر، لا یفلح الساحرون، قرآن کہہ رہا ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، قالوا، وہ کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں پھیر دیں، عما وجدنا علیہ آباءنا، اس سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو پایا۔ دیکھا وہی بات آ گئی جو میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں۔ وتکون لکم، اور پھر وہ کہنے لگے قوم فرعون کے لوگ، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی رہے، تم زمین ملک مصر کے اندر اپنی بڑائی چاہتے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے بھائی ہارون نے علیہ السلام قوم فرعون کے سامنے اپنا اللہ کا پیغام پیش کیا، تو وہ کیا کہنے لگے، اجئتنا لتلفتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں پھیر دیں؟ کس چیز سے پھیر دیں؟ عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کام، ان باتوں سے جن پہ ہم اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں صدیوں سے، سالوں سے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بڑائی رہے، تم چودھری بنے رہو، موسیٰ اور ہارون، تم چودھری بننا چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو، اور ہمیں باپ دادا کا جو ہم چلتے چلے آئے۔ دیکھو پھر قرآن جو ہے وہ اس سر کے اوپر ایک ہیمر ہلکے سے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سوچو، لوگوں، قرآن کو یہ معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ صحیح بات ہو یا غلط، لوگ اپنے باپ دادا کی باتوں کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، صحیح ہو یا غلط، کیونکہ ان کے ساتھ عقیدت، محبت ہوتی ہے نا۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور مزید کہنے لگے کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، وَقَالَ فرعون نے کہا ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر ماہر جادوگر اس کو لے کے آ جاؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب وہ جادوگر آ گئے، قَالَ لَهُم مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا، تم ڈالو، مَا أَنْتُم مُلْقُونَ، جو تم ڈالنا چاہتے ہو، یعنی تم اپنا چمتکار جو دکھانا چاہتے ہو شروع کرو تم۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، یعنی اپنی رسیاں جب انہوں نے پھینکی، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس
جادو کو، اس سحر کو ضرور باطل کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کی اصلاح نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے، چاہے مجرموں کو وہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ حق بات کو اللہ حق سے ثابت کر دیتا ہے۔ یعنی اکثر منکر لوگوں نے پیغمبروں کے معجزات کو جادو اور پیغمبروں کو جادوگر بتایا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا کو دیکھ کر اسے کھلم کھلا جادو کہا۔ چونکہ فرعون کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا اور زور تھا، اور فرعون کی طرف سے بہت سے بڑے بڑے جو جادوگر جو تھے ان کو جاگیریں ملی ہوئی تھیں، اور وہ مصر کے سرزمین ملک مصر کے اطراف میں ان بڑی بڑی جاگیروں میں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسی لیے یہ جواب دیا کہ اگر تو تائید آسمانی اور معجزہ نبوی کو سمجھتا ہے تو تو اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر میرے ساتھ ان کا مقابلہ کرا لے، اور دیکھ لے کہ تائید آسمانی کے مقابلے میں جادو کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہوگا۔ آخر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو، نامور جادوگروں کو بلوا لیا، اور فرعون مقرر کیا فرعون کی سالگرہ کا دن، جس دن فرعون کی سالگرہ کا دن تھا اور دربار کا بڑا دن تھا، اس دن مقابلہ قرار پایا۔ ہزاروں لوگ جمع ہوئے، فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کی تاب نہ لا سکے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ ہار گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ فرعون پر ایمان لانے کے لیے اگرچہ یہ معجزہ ہی کافی تھا، مگر اس کے سر پر ازلی کمبختی سوار تھی، اس لیے ایمان نہ لایا اور معجزے کو جادو بتلاتا رہا، اور آخر کار ذلت اور خواری کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وعلیہم ان یفتنہم، یہ تفصیلی واقعہ وہاں بھی آپ نے پڑھا 9ویں سپارے میں۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، اور وہ بھی فرعون اور اپنے قوم کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ وہ کہیں انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین میں یعنی ارض مصر میں بڑا سرکش تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ یقیناً حد سے گزر جانے والوں میں، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اس آیت میں لفظ ذریت کے معنی ہے اولاد۔ یہاں ذریت سے مراد بنی اسرائیل، ہم کہتے ہیں نا فلاں کی ذریت، فلاں کی اولاد، لیکن یہاں ذریت سے مراد ہے بنی اسرائیل کی نوجوان نسل۔ ان نوجوانوں میں سے چند آدمیوں نے ہمت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا اظہار کر دیا۔ کسی ملک ہو، کوئی قوم ہو، کوئی سماج ہو، اس کے اندر انقلاب کا ذریعہ، انقلاب کا مطلب ہے تبدیلی، جیسے آج کل یہ سیاسی نعرہ بنا ہوا ہے چینج، تبدیلی، انقلاب، یہ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے۔ اس کا اصل موجب اور سبب بنتے ہیں نوجوان۔ اب بوڑھے کس کام کے ہیں؟ آخر بوڑھے بھی تو کبھی جوان تھے، آخر وہ بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، باہر ہیں، ان کا کیا کام، ان کو کیا کیا جائے؟ ان کے دن کو بس ان کا ایک کام ہے، بس ان کو 5-5 ہزار دانے کی تسبیح دے دی جائے اور ان سے کہے بھائی آپ یہ تسبیح پڑھیں اور دعا کریں۔ کیونکہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو 3 جوان تو آپ کو سنبھالنے کے لیے چاہیے، تو وہ 3 آگے وہاں ڈنڈے کھائیں گے یا آپ کو سنبھالیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کام خراب کرنے کے لیے نہ جائیں، آپ مسجد میں رہیں، گھر میں رہیں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں، اللہ اللہ کریں، اسی میں برکت۔ کیونکہ دعا کے لیے بھی تو چاہیے، دعا کے بغیر کام کہاں ہوتا ہے؟ دوا بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے، تو دوا کے لیے نوجوان، دعا کے لیے بوڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند
جوان ایسے اٹھے کہ انہوں نے ہمت کر کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ایمان لائے تھے، لیکن وہ تھے بوڑھے حضرات، سینئر سٹیزن، ایمان تو لے آئے تھے لیکن فرعون کی چیرہ دستیوں سے اس قدر خائف تھے کہ دل سے ایمان لانے کے باوجود اپنے ایمان کے اظہار میں اپنی موت سمجھتے تھے۔ طویل مدت کی غلامی کی وجہ سے اور بڑھاپی کی کمزوری کی وجہ سے، فرعون کے مظالم کی وجہ سے، انہوں نے ان تمام معاملات کی وجہ سے وہ اتنے کم ہمت ہو گئے تھے، پست ہمت ہو گئے تھے کہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جادوگروں کے جب جادوگر ایمان لے آئے، آپ نے پڑھا نا پہلے 9ویں سپارے میں کہ یہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ نے جو یہ غیبی طاقت ان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے۔ تو جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو بنی اسرائیل کے یہ جو نوجوان تھے، ان کو تھوڑی سی ایک ہمت اور ان کے اندر دلیری اور بہادری کی ایک لہر ان کے اندر پیدا ہوئی، اور انہوں نے آگے آئندہ پیش آنے والے مصائب اور تکالیف کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا اور اپنے ایمان کا برملا اظہار کر دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ تقویت حاصل ہوئی کہ چلو کچھ لوگ نوجوان آئے، اور انہوں نے ان نو مسلم نوجوانوں کی تربیت شروع کر دی اور سمجھایا کہ اب تمہیں نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تم اللہ کے فرما بردار بن کے رہو اور اللہ کے نبی کی یعنی میری بات مانتے رہو تو فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی صورتحال مکہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئی کہ آپ پر جو ایمان لائے ان میں سے اکثر بڑا طبقہ جو تھا وہ نوجوان لوگوں کا ہی تھا۔ مثلا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود، یہ سب قبول اسلام کے وقت ٹین ایجر تھے۔ اور عبد الرحمن بن عوف، بلال ابن رباح وغیرہ جو ہیں، یہ گروپ ان کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے، اور سیدنا عمار ابن یاسر جن کی مظلومیت کی بہت سی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ حضرت ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یعنی ذرا بوڑھے حضرات کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا طبقہ، جس میں یہ ابھی نام جو لیے بتایا یہ تمام صحابہ ساتھ تھے، انہوں نے پھر انیشیٹو لیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو سینئر حضرات جو ہیں، بوڑھے حضرات جو ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ بھی بہت کام کے ہوتے ہیں۔ کیسے حضور کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد دیگر جو صحابہ جو سینئر تھے، کیسے ان کے اوپر ظلم کیے گئے، لیکن وہ اپنی استقلال کے اندر ثابت قدم رہے اور اپنے اس سے ہٹے نہیں۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگ، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، فعلیہ توکلوا، اور اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، تو تم واقعی اللہ کے فرما بردار ہوگے، ایسا کر لو۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے بچانا۔ یہ بڑی کمپریہنسو دعا ہے اور بڑی اہم دعا ہے، خاص طور پہ موجودہ جو حالات ایک دم یہاں کے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تبدیل ہوتے ہیں، تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی جو در حقیقت قرآنی دعا ہے، یہ اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔
آیت نمبر 86 اور 87. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 85 and 86. ہاں 85 اور 86. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اور ہر جگہ مسلمانوں کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے مامون و محفوظ فرمائے. آمین. جان و مال کی حفاظت فرمائے اور امن و امان میں اپنی سلامتی کے سائے کے اندر یا تعالیٰ ہم کو. ان آیات کے اندر توکل کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عبادت کے ساتھ ساتھ توکل کا بھی ذکر فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا ایمان لاؤ اللہ کو اور مسلمان بن جاؤ، توکلوا علیہ، اور اسی کے اوپر توکل کرو. توکل کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کے، آدمی کے دل میں، ذہن میں طرح طرح کے خیالات سمائے رہتے ہیں. جو اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ کرے تو وہ سب خیالات پر غالب آ سکتا ہے، اور جو اللہ پر توکل نہ کرے گا تو معلوم نہیں کون سا خیال اس کو کہاں لے جا کے ڈبوئے گا. یعنی جب تک اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں کرے گا دل ڈاواڈول رہے گا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، دل ڈاواڈول رہتا ہے. اس لیے دل کی ڈاواڈولی کی حالت کو ختم کرنے کے لیے نصیحت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و عمل کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ توکل کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ایمان اور عمل خالص ہو جائے. ایک آدمی ڈاؤٹ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے اوپر مکمل بھروسے کے ساتھ عبادت کر رہا ہے اللہ کی. تو جو مکمل توکل اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ یا اللہ میری نماز، میری عبادت، میرے سب کچھ ہے تو کمزور، لیکن تو نے مجھے توفیق بخش دی آنے کی، تو قبول کرنے والا ہے، مجھے یقین ہے تو نے قبول. پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہم، یہ بھی صحیح ہے، عبادت بھی کمزور ہے اور گناہ گار بھی ہے، لیکن اللہ جو غفور الرحیم ہے اس کے ساتھ شک یا ڈاؤٹ نہیں، یقین کے ساتھ. اور توکل جو ہے وہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرماتا ہے. تو ایمان اور عمل اگر توکل کے ساتھ ہو تو وہ خالص ہو جاتا ہے. اس لیے اہل توکل کا درجہ بھی بڑا ہے. ساتھ ساتھ ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کے لیے وسائل اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہنا بھی لازم ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام یہاں خود دعائیں کر رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، خود بھی دعائیں کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی دعاؤں کی تلقین کر رہے ہیں. اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، دونوں باتیں کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہیں. نیز یہ بھی کہ وسائل و اسباب کو اختیار کیے بغیر محض دعاؤں پر انحصار کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایک آدمی صرف دعا کرے جا رہا ہے اور جو وسائل، جو ریسورسز، جو کام کرنے کا، وہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا کہ حضرت دعا فرما دیں اولاد ہو جائے، صالح اولاد کی دعا فرما دیں، صالح نیک اولاد کی دعا فرما دیں. بھائی چلو دعا کرو. آتا رہا ہے بھد میں، بھائی تمہارے کچھ ہوا بھی کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی شادی بھی ہوئی یا نہیں؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی. ایسا سوکھی دعاؤں پہ بچہ پیدا کر رہا ہے. دعاؤں سے بچہ ہو تو نکلے گا کہاں سے؟ بابا پہلے شادی کر، جو اسباب اور وسیلہ جو ہے وہ اختیار کر، پھر اللہ سے دعا کر، جیسا قرآن نے سکھایا. خالی دعاؤں سے بچے پیدا ہونے لگے تو پھر سب آدمی گھر پہ بیٹھے بیٹھے بچے پیدا ہی کرتے رہے، بس ضرورت ہی نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی. واہ بھائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ تم دونوں مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ
اور اپنے گھروں کو قبلے کی ڈائریکشن پہ بناؤ، قبلہ رخ بناؤ، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ دیکھو کتنی تکلیف میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، لیکن اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں نماز معاف نہیں ہوگی، اقیم الصلاۃ، نماز کا یہ ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وبشر المومنین، اور جو بات ماننے والے ہیں تمہاری ان کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، یا یہ کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور ان میں نماز پڑھو۔ یعنی اپنے گھروں کو اس رخ پہ بناؤ کہ تمہارے گھر جو ہیں قبلے کی ڈائریکشن پہ ہوں، تو صحن میں ہو یا باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، گھر کے اندر جس مقام پہ بھی ہو، تم اسی ڈائریکشن میں آرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو۔ ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں مسجد بناؤ۔ گھروں کو قبلہ رخ بناؤ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں کو ڈائریکشن ٹورڈز قبلہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، کیونکہ باہر نماز پڑھنے کی تو اجازت تھی نہیں۔ فرعون اور اس کے سردار اور اس کی فوج بڑا ظلم اور تشدد کرتی تھی اور نماز قائم کرنا تھی، تو فرمایا کیسے گھر میں بناؤ؟ گھر کے اپنے کسی حصے کو، کمرے کو کوئی اونچی جگہ بنا لو، کمرے کے اندر صاف ستھرا کر کے اس کو ایسی جگہوں کو کہا جاتا ہے مساجد البیوت، گھر کی مسجد، یعنی گھر والے وہاں پر نماز پڑھیں۔ کوئی چبوترا ہو، گھر بڑا گھر ہے تو صحن میں کوئی ایسا چبوترا ہو، اس کے اوپر یا کوئی کمرہ ہو، اور اس کو آپ یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، تو گھر میں عورتیں نوافل پڑھنی ہے یا کبھی نماز پڑھنی ہے، گھر میں تلاوت کرنی ہے، اب مساجد البیوت اس کو کہا جاتا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت محمدیہ میں بھی حضور علیہ السلام کے بعد بھی مختلف، اچھا مساجد البیوت فقہ کا مستقل ایک مسئلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسا کون، ویسے تو کسی جگہ پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پاک صاف ہو، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں پڑھیں، بیڈ روم میں پڑھیں، صحن میں پڑھیں، باہر پڑھیں، بیک یارڈ میں پڑھیں، فرنٹ یارڈ میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر برف باری ہو رہی ہو تو کون اپنے بیک یارڈ میں مصلی لے کے کھڑا ہوگا؟ وہیں پر کھڑا ہو جائے گا، وہ کھڑا رہے گا ایسے بالکل، جو اٹھانے آئے گا کوئی تو وہ وہیں سے آدھا اکھڑ کے چلا جائے گا۔ تو ایک مقام گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مرد کسی وجہ سے باہر جا کے نماز نہ پڑھ سکیں تو وہ وہاں پڑھ لیں، گھر کی عورتیں اس جگہ پہ خاص کر کے نماز پڑھیں۔ اور نوافل وغیرہ گھر میں پڑھنے کی فضیلت ہے، تو آج کل کے دور میں چونکہ اب گھر بھی چھوٹے ہو گئے، آبادی زیادہ ہو گئی، اب گھر میں بیڈ روم کے اندر خالی ڈبل بیڈ آ جائے تو ہلنے جلنے کی جگہ نہیں رہتی، وہاں کیا نماز پڑھے گا؟ مصلی بھی سب روم میں ٹی وی ہے۔ ہاں اب تو ٹی وی لاؤنج آ گیا نا، ٹی وی لاؤنج آ گیا۔ پہلے ہوتا تھا مساجد البیوت کہ گھر میں یہ حصہ، بھائی مسجد، آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے، ٹی وی لاؤنج، ہگنے موتنے کی جگہ ہو نہ ہو، ٹی وی لاؤنج کے نام پہ ایک علاقہ ضرور ہونا چاہیے گھر کے اندر۔ مساجد البیوت کے مسائل احادیث میں بھی میرے زمانہ میں گھر بناتا تھا، ایک روم بناتا ہے، ہاں بالکل وہی، نماز کے لیے۔ بالکل ہر گھر میں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے اس جگہ کو کہا جاتا ہے گھر کی مسجد۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ فی الحیات الدنیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو، اس کے سرداروں کو بڑی زیب و زینت
اور دنیا کی زندگی کے اموال مال عطا کر دیے ہیں. ربنا اے ہمارے رب لیضلوا عن سبیلک کیا تو نے ان کو یہ مال و دولت اس لیے دیا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے رہیں. ربنا اے ہمارے رب اطمس علی اموالہم ان کے اموال کو ان کے مالوں کو ملیہ میٹ کر دے. واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم کہ وہ ایمان نہ لا سکیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کی بدماشیاں دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی, یا اللہ تو نے فرعون کو اور فرعونیوں کو ان کے لوگوں کو آل فرعون کو اتنا مال و دولت عطا کر دیا ہے, کیا تو نے مال ان کو اسی لیے دیا ہے لیضلوا عن سبیلک تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکاتے رہیں. اے اللہ ان کے مالوں کو ملیہ میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ مال ان کا برباد ہو جائے تب بھی دل ان کے سخت رہیں کہ وہ ایمان لانا چاہے بھی تو ایمان نہ لا سکے حتیٰ کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں. یعنی کیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے ساتھیوں کی سرکشی پر شدید غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان لوگوں کی یعنی فرعونیوں کی فرعون والوں کی سرکشی کا بڑا سبب ان کا مال و متاع ہے. مالداری اور عیش و عشرت کے غرور میں یہ لوگ نصیحت نہیں سنتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون ان کی دعا پہ آمین کہتے گئے. اس بد دعا کا حاصل یہ ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو جو تو نے مال و اسباب دیا ہے وہ ان سے چھین لے, اس لیے کہ یہ مال ان کے گمراہ ہونے اور دوسروں کے گمراہ ہونے کا سبب بن رہا ہے. مال ختم ہو جانے اور چھن جانے کے بعد بھی ان لوگوں کا غرور اور سرکشی باقی رہے تاکہ تیرے ان کے اوپر عذاب نازل ہو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے, ختم ہو گیا, سب برباد ہو گیا, وہ ہیرو سے زیرو بن گیا ہے, عرش سے فرش پر آ گیا, تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اکڑ پھکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ مال تو ان کا کر برباد لیکن غرور اور تکبر ان کے اندر برقرار رہنا چاہیے تاکہ صحیح بات ان کو سمجھ میں آ ہی نہ سکے. تو مال اور اسباب کے چھن جانے اور ختم ہونے کے بعد بھی ان کا غرور باقی رہا. موسیٰ علیہ السلام یعنی نبی برحق کی بد دعا تھی, اسی لیے ان کے تمام خزانے, کھیت کھلیان, باغات سب پتھر کے ہو گئے. اس بد دعا کے اثر میں ملک مصر کے اندر ایسی وبا پہنچی کہ فرعونی بدحواس ہو گئے اور ان کے درہم و دینار پتھر کے ہو گئے. ابھی تک کسی نے بات نہیں کی تھی, خیر احمد آیا اور بات شروع ہو گئی. آتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ علی حسین کو ڈسٹرب کیا. یہ ان کے اوپر عذاب تھا کہ ان کو درہم اور دینار نظر آتے تھے, جیسے وہ اس کو ہاتھ لگاتے وہ پتھر کے ہو جاتے تھے. کھیت کے اندر ان کے غلہ, اناج, چاول, گیہوں, جو اور باجرہ ہر چیز موجود ہوتی تھی, لیکن جب وہ اٹھاتے وہ چیز سب پتھر کی اور کنکر کی ہو جاتی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا. مصر کون سا ہے؟ مصر وہ کون سا کنٹری ہے؟ ایجپٹ. اور ان کا جو موسیٰ علیہ السلام جو وہ چاہتے ہیں نا کہ اسرائیلی کا بچوں کو ایمان لائے تھے کر کے, تو ان کا حکومت اسرائیل تک تھا کیا؟ ہاں, یہ پورا خطہ جو اس وقت مصر, یہ اور بھی وسیع خطہ تھا, یہ اسی خطے کے اندر موسیٰ علیہ السلام, دریا نیل بھی اسی میں ہے, اسی جگہ پہ فرعون غرق ہوا اسی دریا کے اندر, اور یہیں پر اس کی لاش محفوظ ہے. تو یہ تو بڑا ہزارہ سال صدیوں سے, مطلب ہے کہ یہ علاقے تو سارے موجود ہیں لیکن ان کی اس علاقے کی ہسٹری تو ہزارہ سال کہنا سے وہ بھی کم ہے. یہ جو دعا ہے نا امام صاحب, اس میں تھوڑا نیگیٹو پوائنٹس آتا ہے, یہ نارمل انسان کے لیے اجازت ہے کیا؟ کون سا بات؟ یہ جو دعا ہے نا کہ
ربنا لا تجعلنا فتنة نہیں، اس میں نیگیٹو کوئی نہیں، بالکل صحیح ہے. آپ اس کو اتنا پیسے دیے اس لیے دیے کیا آپ اس کو؟ نہیں وہ اچھا نہیں، وہ والی دعا یہ والی دعا نہیں یہ والا 88 کا 88 کا یہ بد دعا ہے. ہاں نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. 950 سال ایک پیغمبر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، 950 ایئرس، اور 80 آدمی اور عورت ملا جلا کے، 40 مرد 40 عورتیں اسلام قبول کیا. اور پتھر جو مارتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، نوح علیہ السلام آدھے ان پتھروں کے اندر دب جاتے تھے. تو پیغمبر ایک موقع پہ آ کے ان کو اجازت ہے کہ آپ اپنے قوم کے لیے بد دعا کریں. جب آپ دیکھ لیں کہ اب کوئی نصیحت، کوئی واعظ، کوئی بات کارگر مؤثر ثابت نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام، آپ اس بد دعا کو نہ دیکھیں. بد دعا کو دیکھنے سے پہلے اس کو آپ دیکھیں ایٹماسفیئر کو، کہ قرآن نے جو پہلے بیان کرتا ہے، سورہ بقرہ میں بیان کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کیا جاتا تھا ماں باپ کے سامنے. پتہ چلا کہ فلاں لاکھوں بچے ذبح کر دیے گئے. پتہ چلا فلاں کے بیٹا پیدا ہوا ہے، فرعونی لشکر نے، فوج نے جا کے لیا اور اسی کے گھر کے آگے اس کو ذبح کر دیا. اور بے شمار آپ سب پڑھ کے آئے ہیں وہ. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ ساتھ جلالی پیغمبر بھی تھے، میں نے وہ بھی آپ کو بتایا، اور ون آف دا اولو العزم من الرسل تھے. 5 جو مائٹی پروفٹس کہلاتے ہیں، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام از ون آف them. بتایا تھا نا کون سے؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا تنگ کیا. سارے واقعہ بھی اور آگے بھی آئیں گے کس حساب سے اور کیسے تنگ کیا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بعض مواقع پہ مختلف پیغمبروں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے، پوری قوم کے لیے. حضور علیہ السلام نے بحیثیت مجموعی سب کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جانتے نہیں، عذاب ان پہ نازل نہ فرما. یہ محمد بن عبداللہ دیکھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو ہدایت دے. لیکن بعض مواقع پہ حضور نے انڈیویجول بعض لوگوں کے لیے بد دعا بھی کی ہے. جیسے ابو لہب کے ایک بیٹے کے لیے حضور نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. حضور علیہ السلام کو جب تکلیف دی، وہ ایک الگ تفصیلی واقعہ، اب میں جاؤں گا تو یہ رہ جائے گا. اس کو شیر نے چیر پھاڑ کھایا جب وہ نکل گیا تھا، اپنے کارواں کے ساتھ ٹریڈ کے لیے جا رہا تھا. تو بعض جگہ پہ یہ ہمیں ملتا ہے، جو کسی کو اتنا تنگ کرے اور اس حد تک تنگ کرے کہ پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اجازت ہے. پیغمبر کا کوئی عمل اللہ کی اجازت کے اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہنا. کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، آج بتایا تھا یہ نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے جو دعا کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، یہی دعا ربنا 88 والی، یہ قبول ہوئی 40 سال کے بعد. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بات کو قبول، دعا کو قبول کر لیا ہے. فاستقیما، اب بار بار ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا، قبول کر لیا، اب ثابت قدم رہنا. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ پتہ چلا کہ جاہل کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، پہلے یہ سوچ لیں فالو کس کو کرتا ہے آدمی، کسی کو پیر بناتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے، کسی کو استاد بناتا ہے، کسی کو معلم بناتا ہے، کسی کو مربی بناتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے اٹھ کے آ گیا ہے یا کچھ دو جماعتیں پڑھا ہوا بھی ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو بے علم ہے، جن کو علم نہیں، جو علم نہیں رکھتے، ان کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے ان کو فرما دیا کہ تم دونوں ثابت قدم رہو، یعنی تبلیغ دین پر اور دلائل پر دلائل قائم کر کے ان کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ جیسے میں نے کہا کہ اس دعا کے 40 سال کے بعد تک فرعون زندہ رہا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا اور فرعون اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کے ارادے سے ان کا تعاقب کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کے ارادے سے ان کا تعاقب کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اب فرعون آگے نکل گیا یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے کو پہنچا، قالا کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس پر، اس اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آل، اس وقت، اب، وقد عصیت قبل، حالانکہ پہلے تو مسلسل نافرمانی کر رہا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، عبرت کی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مختصر اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ ان آیت میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کی دریا میں غرق ہونے کی، ڈوبنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، ان کی تعداد تھی 6 لاکھ۔ فرعون اس معاملے سے غافل تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل اس کے ملک سے نکل گئے ہیں تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلا۔ بنی اسرائیل بحر کلزم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فرعون کے لشکر کو آتا ہوا دیکھ کر خوف کھانے لگے، پریشان ہونے لگے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ آگے دریا کی موجیں اور پیچھے کفار کی فوجیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے راہ دکھائے گا۔ جب فرعون قریب آ گیا اور وقت تنگ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا اٹھا کر دریا پر مارو۔ عصا موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر پھینکا، مارا، 12 راستے بن گئے۔ 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، 12 راستے بن گئے اور زمین سخت ہو گئی اور راستے بنے ایسے جیسے سرنگ ہوتی ہے نا، ٹنل، اور ٹنل بھی ایسی بنی کہ پانی کے اندر، اور بیچ میں اس کے ہول تھے کہ اس ہول میں سے دوسرے لوگ نظر آئے، بڑے بڑے ہول تھے کہ آدمی یہ نہ سوچے یار فلاں پیچھے رہ گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھ لے، ہاں فلاں بھی آ گیا، نتھو بھی آ گیا، فتو بھی آ گیا، عبداللہ بھی آ گیا، عبد الرحمن بھی آ گیا، سب آ گئے۔ یہ نہ ہو کہ پھر رک جائیں وہاں پر، سب ایک دوسرے کو دیکھیں، ہاں جی سب آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اس کے اندر ہول، بڑے بڑے سوراخ ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریا کے پار ہو گیا، بنی اسرائیل۔ جب فرعون دریا کے کنارے آیا تو غیظ و غضب دکھانے لگا، وہی اس کی جو عادت تھی۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت حکم دیا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے سامنے سے نکلے، سمجھے؟ فرعون نے جب دیکھا کہ کوئی گھوڑی لگا کے گھوڑی پہ اب سامنے سے اس کے گزرا تو وہ اس کے پیچھے گیا اور اس کا لشکر بھی پھر پیچھے پیچھے دریا میں گھس گئے۔ اور فرعون جب دریا کے بیچ میں پہنچا تو چلا کے کہنے لگا کہ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ دریا پر حق نہیں رکھتے، دریا پہ تو ہمارا حق ہے، یہ کیسے دریا کے اندر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں؟ جب سارے فرعونی دریا کے راستوں پر آ گئے، یعنی سب بیچ میں آ گئے،
تو اس وقت دریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوں کا توں ہو جاؤ، جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے چلنے لگو۔ دریا کا پانی برابر ہو گیا، فرعونی تہو بالا ہونے لگے، اوپر نیچے ہونے لگے، ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، غرق ہو گیا، اور اس کی لاش اسی وقت اللہ نے کہا اس کی لاش باہر ٹیلوں پہ پھینک دو، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ فرعون جو خدا بنا ہوا تھا اب ان کے سامنے مردار کی طرح پڑا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے بنی اسرائیل کی لاش بنی اسرائیل نے جب فرعون کی لاش دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ فرعون ہلاک ہو گیا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ 3 باتیں کہی۔ آمن تو ایک دفعہ ایمان کا الفاظ کہہ دینا کافی ہے، فرعون نے کہا 3 دفعہ، ایک دفعہ تو کہا آمن تو، میں ایمان لایا، پھر کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس خدا پہ ایمان لایا جس پہ سارے بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے۔ دوسرا کتنا لمبا چوڑا، پھر کہا وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 دفعہ کہنے کے باوجود بھی اس کے ایمان کو معتبر نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اگر اس نے کہہ دیا تھا میں ایمان لے آیا تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا ایمان تسلیم کر لینا چاہیے۔ اصل میں ایمان وہ لایا اس وقت جب اس کی جان جب اس نے دیکھا کہ اب میں پھنس گیا ہوں، نکل نہیں سکتا، اور اس کی جان پھنس گئی پانی کے شکنجے کے اندر، تو ایسا وقت کہلاتا ہے یاس کا۔ یاس کا مطلب ہے مایوسی۔ جان اب نکلنے لگی، نہ پانی اس کو چھوڑ رہا ہے نہ وہ کنارے پہ جا سکتا ہے، تو ایسے وقت کا ایمان معتبر ہے۔ ہاں، بعض کے وقت کا ایمان معتبر ہو سکتا ہے، تکلیف یا تنگی یا پریشانی کے وقت اگر ایمان لے آئے کوئی تو ٹھیک ہے، لیکن جس وقت روح نکلنے لگے اس وقت ایمان لانا، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اس وقت تو اس مرنے والے انسان کو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، موت کا فرشتہ سامنے نظر آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آیا ہے میرے پاس یہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ اس وقت کا ایمان، جب غرغرے میں جان پھنس جائے تو اس وقت جو ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایک بات، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ایمان کو اس وجہ سے بھی قبول نہیں کیا کہ مر رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن دل میں وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی موجود ہے۔ دیکھو پہلے کہہ رہا ہے آمنتو، ایمان لایا، اور پھر کہہ رہا ہے اس اللہ پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور وانا من المسلمین کہہ رہا ہے میں مسلمان ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ڈس رسپیکٹ اس کے دل کے اندر موجود، جب نبی برحق کی بے ادبی دل کے اندر موجود ہوگی تو لاکھ آدمی کہتا رہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک سمجھ بات آئی نہیں؟ جب جادوگر، ساحرین، جنہوں نے آپ 9ویں سپارے میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور فرعون کے سامنے، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ شکست کھا گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہم ایمان لائے، ہم بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لائے، ہم مسلمان ہو، کیا کہا؟ آمنا رب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو پیغمبر کی رسالت کا جب تک اقرار نہیں کرے گا مسلمان کیسے ہوگا؟
بات سمجھ میں آیا نقطہ یا نہیں؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ اور نقطہ ہے. یہاں کہیں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لے رہا, کہہ رہا ہے آمنتو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. تیسری دفعہ کہہ رہا ہے وانا من المسلمین. تو نہ موسیٰ نہ ہارون اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, رسول کی رسالت نہیں مان رہا. سمجھ میں نہیں آیا؟ آیا؟ یہ دیکھ لیں تو پتہ یہ چلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری عمر آدمی پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کچھ نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی غلامی میں نہیں آئے گا, کچھ نہیں ہوگا. پڑھتا رہا لا الہ الا لا الہ الا اللہ. تو سارے کافر مشرک مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا انکار. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کافرین سے پوچھے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا, یہ ارض و سما کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے ہر چیز بنائی. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. تو اگر یہاں پر وہ کہہ دیتا کہ میں ایمان لیا, ہو سکتا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے بھئی پانی کو کہ بھئی اس کو اب اس نے اسلام قبول کیا, میری بھی وحدانیت مان رہا ہے, میرے رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کر رہا ہے, لیکن نہیں کیا. سمجھ میں آ گئے دونوں نقطے؟ یہ ہے کہ جب تک نبوت کا اور کیا کہنا چاہیے رسالت کا اقرار نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا. خالی اللہ اللہ کرتے رہے نہیں ہوگا, جب تک رسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا. اور رسول اللہ کو کیسے ماننا پڑے گا؟ ایسے ہی ماننا پڑے گا جیسے اللہ نے بتایا. اسی لیے کلمہ تو مکمل ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہترین ٹھکانہ دیا. مبوّأ صدق, بہترین ٹھکانہ دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو مہیا کیا پاکیزہ چیزوں میں, پاکیزہ چیزیں ان کو مہیا کی, طیبات. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, پس انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. کس بارے میں؟ اس بارے میں جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ملک مصر میں غلبہ دیا. شام, القدس, اردن, یہ سب سرسبز و شاداب علاقے ہیں, یہاں پر ہر قسم کے پھل اور غلے پیدا ہوتے ہیں بکثرت. پھر ان مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ہدایت کے لیے تورات جو ہے وہ بھی ان کو عطا کی, جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ان کے لیے مکمل ہدایات موجود تھیں. اس کے بعد یہی لوگ کئی فرقوں میں بڑھ گئے, مذہب میں فلسفیانہ مباحث کرنے لگے, آپس میں اختلاف کرنا, فرقے بنانا اور گروہی اختلافات کو ہوا دینا ان کا شعار بن گیا. ان کے علماء, پیر, مشائخ, مربی حضرات نے ان فرقوں میں اتنا تعصب پیدا کیا کہ ان میں اتحاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہی, حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے متحد ہو سکتے تھے. مسلمان بھی آج انہی کی طرح فرقہ پرستی کی لعنت کا شکار ہیں, جس کا شکار یہودی نصارہ ہو چکے تھے, اور مسلمان کے فرقے بھی اسی ہٹ دھرمی اور ضد کا شکار ہیں. کام ان کا یہی ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا. وہ کہہ رہا تو کافر لگا, تیرا تو بھی کافر, تیرا باپ بھی کافر. اسی لیے فرمایا انہوں نے اختلاف کیا, یعنی بنی اسرائیل نے اختلاف کیا علم پہنچنے کے باوجود. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے سننے والے, اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے تو ہم نے اس رسول کے ذریعے تیری طرف, یہ کتاب جو رسول کے ذریعے تیری طرف اتاری ہے, تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. یعنی اگر اس میں شک ہے تو دوسرے لوگوں سے پوچھو. لقد جاءک الحق من ربک, البتہ تحقیق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا. فلا تکونن من الممترین, تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا.
ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانی کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی یہ خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر سنانا اور توجہ دلانا دوسروں کے ہے کہ ہر نبی اللہ کی وحی پر پہلے خود ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو اس دعوت حق کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ شک اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے نازل کیے اس کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا، قرآن، اللہ کے رسول، ان کے بارے میں کبھی شک کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شک اور ایمان تو ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے۔ ایمان تو یقین کا نام ہے، جب اگر شک موجود ہے تو پھر وہ ایمان کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، جس کی دعوت ساری دنیا کو دے رہے تھے، اور سننے والوں کے دلوں میں بھی پہاڑ جیسا عزم اور یقین پیدا کر دیتے تھے۔ اب اگر اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی میں کسی شخص کو شک ہو گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ شک میں پڑا رہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک آپ کے رب کی طرف سے جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، گو ان کے پاس ہر طرح کے معجزات، ہر طرح کی نشانی آ جائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی جن لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا، اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے پاس کیسے ہی معجزات کیوں نہ آ جائے، اللہ کی کوئی نشانی کیوں نہ آ جائے، جب تک وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں گے ان کو چین نہیں ملے گا۔ میرا خیال ہے پھر آگے اس کو یہیں پر ہم بس کرتے ہیں، کیونکہ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا آ رہا ہے نا، تو وہ تفصیل کے ساتھ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا۔ 97 پہ ختم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔